الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم سامعین، 20 رکعت تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 روز تراویح کی باقاعدہ امامت بھی فرمائی تھی، لیکن صحابہ کے شوق اور جذبہ کو دیکھتے ہوئے تیسرے یا چوتھے روز امامت کے لیے آپ تشریف نہ لائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر مبارکہ کے باہر انتظار کرتے رہے، اور اس خیال سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو نہ گئے ہو بعض صحابہ کھنکھارنے لگے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اگر تم پر فرض کر دی گئی تو تم ادا نہیں کر سکو گے، لہٰذا اے لوگو اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ سامعین، تراویح پورے مہینہ پڑھنا ہے اور تراویح 20 رکعت ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، آئیے ان کے دلائل کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سامعین، امت کسی حدیث کو قبول کر لے اور اس پر سب عمل کرنے لگے تو وہ حد متواتر کو پہنچ جاتی ہے، اور امت کا کسی حدیث کو قبول کرنا اس کی صحت اور حجت ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ اور 20 رکعت تراویح ادا کرنا صحابہ کرام کا بھی معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کروایا تو ان پر کسی نے نکیر نہیں کی، بلکہ تمام صحابہ کرام نے باجماعت تراویح کے اہتمام پر اتفاق کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا 20 رکعت پر اتفاق یعنی اجماع صحابہ اس بات کی شہادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی ہے۔ نیز اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ دین اور آخرت سے متعلق امور میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی فضیلت یا وعید یا تعداد وغیرہ متعین کر کے بتائے تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اس بارے میں ان کے پاس کوئی اصل اور دلیل ضرور ہوتی ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے امور سے متعلق صحابی کا اپنا قول بھی حدیث مرفوع کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام دین کے احکامات میں اپنی طرف سے ہرگز اضافہ نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کا بھی حکم دیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس اعتبار سے بھی اگر کوئی خلیفہ راشد کوئی رسم خیر جاری کرے تو اس کی اتباع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور ان کی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کہا جائے گا۔ اور صحابہ کرام کے اجماع سے لے کر آج تک تمام فقہاء کرام اور امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے، اور تمام فقہاء کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت ہے، اور بلا عذر اس کا تارک گنہگار ہے، اور 20 رکعت تراویح کا انکار نصوص شرعیہ سے لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جمہور فقہاء کرام کی مخالفت اور گمراہی ہے، اور تراویح کو 8 رکعت کہنا اور اس پر عمل کرنا اجماع امت کے خلاف ہے۔ تراویح کے 8 رکعت ہونے کا سب سے پہلا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ تو اس کے متعلق امام اہل سنت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہماری دانشت کے مطابق خطہ پنجاب میں سب سے پہلے جن صاحب نے تراویح کے 8 ہونے کا فتویٰ دیا وہ مولوی مفتی محمد حسین صاحب بٹالوی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، جو اس علاقے کے غیر مقلدین حضرات کے روح رواں تصور سمجھے جاتے تھے، ان کے فتوے کا جواب اگر کوئی حنفی یا مقلد عالم دیتا تو اس کے معقول اور درست ہونے کے باوجود اس کو تعصب کی پیداوار کہہ دیتے، لیکن پروردگار نے یہ کام ایک اہل حدیث اور غیر مقلد عالم سے لیا، یعنی حضرت مولانا غلام رسول صاحب قلعہ میہا سنگھ ضلع گوجر نوالا۔
چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے جواب میں مولانا غلام رسول صاحب نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ تراویح، اور اس میں بٹالوی صاحب کے 8 رکعت تراویح والے فتوے کا علمی اور تحقیقی طور پر خوب رد کیا اور اس بے بنیاد فتوے کی دھجیاں بھی کھیر کر رکھ دی اور بٹالوی صاحب کو غالی کا لقب دیا۔ عجب بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تو بدعت نظر آ گیا، مگر 1200 سال بعد والے مولوی کا فتویٰ عین سنت اینچے بلعجبی 8 رکعت کے قائلین کی دلیل اور اس کے جوابات بھی ملاحظہ فرماتے جائیے۔ عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضی اللہ عنہ کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعت ادا فرماتے تھے، بس ان کی خوبی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھ کہ وہ کتنی لمبی اور خوب اور بہتر ہوا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت اسی طرح پڑھا کرتے تھے، پھر 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 میں یہ حدیث موجود ہے۔ غیر مقلدین حضرات مذکورہ والا حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہی ہے، تو اس کا جواب حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب اوقاڑوی رحمہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ خود غیر مقلدین کا بھی اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ یہاں غیر رمضان کا لفظ ہے، وہ غیر مقلدین غیر رمضان کے علاوہ میں بھی تراویح نہیں پڑھتے۔ یہاں 4 رکعت کا ذکر ہے، وہ 2 پڑھتے ہیں۔ یہاں گھر میں نماز کا ذکر ہے، وہ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ یہاں 3 رکعت وتر کا ذکر ہے، وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ یہاں بلا جماعت نماز کا ذکر ہے، وہ با جماعت پڑھتے ہیں۔ یہاں وتر سے پہلے سونے کا ذکر ہے، وہ وتر سے پہلے نہیں سوتے۔ تجلیات صفدر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333۔ دراصل اس حدیث کا تعلق تہجد سے ہے، لیکن ان حضرات نے اس کو تراویح پر بھی فٹ کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت سن 15 ہجری میں شروع کروائی۔ بقول حضرت مولانا اوقاڑوی رحمہ اللہ کے پورے 42 سال اما جان رضی اللہ عنہا کے حجرے کے ساتھ متصل مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح کی بدعت جاری رہی۔ اما جان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت فرماتی ہے کہ جس نے اس دین میں بدعت جاری کی وہ مردود و ملعون ہے، مگر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 42 سال میں ایک دفعہ بھی اس تہجد والی حدیث کو 20 تراویح والوں کے خلاف پیش فرمایا ہو۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ مان لیا جائے کہ اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہی سمجھتی تھی، یا یہ مان لیا جائے کہ اس حدیث کو 20 تراویح کے خلاف ہی سمجھتی تھی، لیکن ان کے دل میں سنت کی محبت اور بدعت سے نفرت اتنی بھی نہ تھی جتنی آج کل کے ان ان پڑھ غیر مقلدین میں ہے۔ یہ تو رافضی ہی کی سوچ ہو سکتی ہے۔ اور بھی کئی جوابات دیے گئے ہیں، بعض حضرات ان کو خزائن السنن کا مطالعہ کر ہی لینا چاہیے۔ ایک نظر ادھر بھی دیکھ ہی لیا جائے، سعودی عرب کے نامور عالم، مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم رحمہ اللہ نے نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک
ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ کتاب کے مقدمے میں تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ 8 پڑھ کر ہی رک جاتے ہیں۔ ان کا یہ گمان ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں۔ اس طرح یہ لوگ مسجد نبوی میں بقیہ تراویح کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہو اور ان کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ اس تفصیلی تبصرہ کے بعد ہم اپنے قرہ سے اولاً تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا 1000 سال سے زائد اس طویل عرصہ میں کسی ایک موقع پر بھی یہ ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں مسلسل 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی، یا چلے 20 سے کم تراویح پڑھنا ہی ثابت ہو؟ بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ پورے 1400 سالہ دور میں 20 سے اس سے زائد ہی پڑھی جاتی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا کسی صحابی یا ماضی کے کسی ایک عالم نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ 8 سے زائد تراویح جائز نہیں ہے اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اس فتوے کی بنیاد بنایا ہو؟ ایسا ہرگز ثبوت نہیں ہے۔ نیز صدیوں تک سلف صالحین میں سے کوئی ایک بھی 8 رکعت تراویح کا قائل نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے پڑھی اور نہ ہی 20 رکعت پر کسی نے نکیر فرمائی۔ 13ویں صدی میں ایک غیر مقلد عالم نے 8 رکعت کا فتویٰ جاری کیا۔ اس وقت سے آج تک کہیں بھی چاہے حرمین شریفین ہو یا کوئی اور جگہ غیر مقلدین کے سوا کوئی بھی 8 رکعت کا قائل نہیں۔